الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اللہ بہت وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو نگاہیں جھکا کر رکھنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر شرمگاہ کی حفاظت کا ایک بہترین طریقہ بھی ساتھ بیان کر دیا۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کموارے ہوں یا غیر کموارے ہوں، یعنی جس کی شادی تھی لیکن طلاق ہو گئی یا بیوی فوت ہو گئی، یا مرد تھا وہ فوت ہو گیا، تو فرمایا اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو۔ اب نکاح کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو مشہور یہ ہے کہ نکاح سنت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نکاح بعض صورتوں میں سنت بھی ہے، بعض صورتوں میں نکاح واجب ہے، اور بعض صورتوں کے اندر نکاح کرنا فرض ہے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ نکاح کرنے کا شرعی حکم یہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہو اور نہ مرد ہو، مہر اور نان و نفقے پر قدرت رکھتا ہو، یعنی عورت کے اخراجات وغیرہ اٹھانے کی جو ہے وہ قدرت رکھتا ہو، تو ایسی صورت کے اندر نکاح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے اور زوجیت کے حقوق پورے کرنے پر بھی قادر ہے تو اس صورت کے اندر نکاح کرنا جو ہے یہ واجب ہے۔ اگر زنا میں پڑنے کا یقین ہو تو نکاح کرنا یہ فرض ہو جائے گا۔ زوجیت کے حقوق پورے نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو تو نکاح کرنا مکروہ ہے، اور حقوق پورے نہ کر سکنے کا یقین ہو تو نکاح کرنا حرام ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر اب نکاح اس بندے کے لیے سنت نہیں ہوگا بلکہ گناہ بن جائے گا۔ اب نکاح کرنے کی جو ہیں وہ برکات کیا ہیں؟ جبکہ ہمارے ذہنوں میں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر نکاح کریں گے بچے ہو جائیں گے تو اخراجات وغیرہ ان کے کہاں سے اٹھائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم بغیر نکاح کے ہو تو نکاح کرو۔ فرمایا اللہ تم اگر فقیر تھے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اب غنی کرنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی سے کے چند جو ہیں وہ اقبال ارشاد آپ نے فرمائے ہیں۔ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اغنا سے مراد جو ہے وہ قناعت ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کفایت ہے کہ ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جیسے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص کا کھانا دو کو کافی ہے۔ ارشاد فرمایا جب کھانا کھاؤ تو مل بیٹھ کر کھاؤ کہ ایک شخص کا کھانا دو بندوں کو کافی ہوتا ہے۔ اغنا سے شوہر اور بیوی کے دونوں کے رزقوں کا جمع ہونا یا نکاح کی برکت سے فراغی حاصل ہونا جو ہے یہ مراد ہے۔ مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نکاح کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر فقیر ہو تو اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا۔ ایک سایہ مبارکت سے معلوم ہوا کہ نکاح کی برکت سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، فراغی یہ رزق حاصل ہوتی ہے، اور کثیر احادیث میں اس چیز کو بیان بھی کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تین شخصوں کی مدد فرماتا ہے۔ نمبر ایک فرمایا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔ نمبر دو فرمایا غلام، وہ جو مکاتب ہو، جو رقم جو ہے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اپنی پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا۔ یہ تین شخص ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے جو ہے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح کے ذریعے تم رزق تلاش کرو۔ اس طرح فرمایا تم عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق اور مال لائیں گی۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ تنگ دستی ہے، غربت ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس طرح نبی پاک علیہ حضرت بکر صدیق نے فرمایا اللہ عز و جل نے جو تمہیں نکاح کرنے کا حکم فرمایا تم اس کی اطاعت کرو، اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے فرمایا اللہ پورا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر فقیر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔
حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو نکاح کے بغیر غنی ہونے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ نکاح کی صورت میں انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ نکاح کی وجہ سے غنی ہونے کی ایک نفسانی وجہ یہ بھی ہے، اور یہ کہ اکیلا آدمی عموماً بے فکر ہوتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو احساس ذمہ داری خود بخود انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی تن دہی سے کوشش کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ اس بات کا فرمایا ہزاروں لوگوں میں مشاہدہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے بے فکر انسان زندگی گزارتا ہے، دوستوں کے ساتھ وقت وغیرہ ضائع کرتا ہے، لیکن شادی کے بعد کام کاج شروع کر دیتا ہے اور فضولیات سے بچنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ یہ نکاح کی کثیر برکتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن فی نفسی ہی ہم اپنے زمانے کے اندر حالات دیکھیں تو نکاح کو ایک بہت مشکل ترین کام بنا دیا گیا ہے۔ بعض خواہشیں لڑکی والوں کی طرف سے ہوتی ہیں، بعض لڑکے والوں کی طرف سے ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ دونوں ایک دوسرے کی خواہشات پوری نہیں کر پاتے اور لوگوں کے کئی سالوں تک نکاح نہیں ہو پاتے۔ تو اگر نبی پاک علیہ السلام کی اس پیاری سنت کو ہم آسان کر دیں تو معاشرے کے اندر سے زنا، بے حیائی، بے پردگی، بے شرمی جو ہے یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کے نکاح کا مطالعہ کر دیکھیں، اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے جو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے نکاح کیا اس کا آپ اگر پڑھ کر دیکھیں تو بالکل یہ سادے نکاح ہوا کرتے تھے، لیکن فی زمانہ جو ہے نکاح کو ایک بہت مشکل ترین کام جو ہے یہ بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی اس پیاری اور میٹھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔